کائنات کے حوالے سے من کنتو مولا علی علی. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بہت زیادہ علی علی نہیں ہو رہے. ہماری اپنی جماعت کے آدمی تھے تو میں نے کہا بھائی سنو یار، ایک سیدھی سی بات ہے، تصوف کا ایک اصول ہے کہ جو آپ کے سلسلہ طریقت کے بزرگ ہو نا انہیں زیادہ ہی یاد کرنا چاہیے. مولا کائنات سلسلہ طریقت میں ہمارے آتے ہیں اور سلسلہ قادریہ مولا کائنات سے چل کے آتا ہے، تو اس لیے قادریوں پہ لازم بھی ہے کہ وہ علی علی کثرت سے کیا کریں. اور رہ گئی بات درجوں کی اور رتبے کی، ہماری بھی صرف اس لیے سن لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی باتیں کیا کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے. بچہ بھی نعت پڑھ رہا تھا تو ممبر شریف سے احسان بھائی کہہ رہے تھے، بولے شاید یہ آپ کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھے، میں نے کہا اگر بچے ایسے ہونا تو پھر کوئی بھی ساتھ لے کے چل سکتا ہے نا. تو یہی ضروری ہے اس عمر میں بچوں کو حضور کی نعتیں یاد کرا دی جائیں. یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی نعتیں یاد کرا دیں تاکہ یہ آنے والے کل کے محمد بن قاسم بنتے نظر آئیں. بھائی کب تک دعاؤں میں مانگتے رہیں گے اللہ محمد بن قاسم دے، صلاح الدین ایوبی دے؟ کب تک مانگیں گے؟ کوشش کب کریں گے جا کے کہ ہمارے ہی بیچ سے کوئی محمد بن قاسم بن کے کھڑا ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ تیاریاں بچپن سے ہوتی ہیں. اور فرمایا گیا کہ پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے. پہلا مکتب کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا بولتے رہیں تاکہ مجھے یہ پتہ لگتا رہے کہ آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. پہلا مکتب، زور سے بول رہے ہیں، ایسے منہ ہلا رہے ہیں کچھ لوگ جیسے انہیں ماں کی ضرورت ہی نہیں پڑی دنیا میں آنے کے لیے. یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو پیڑ سے اترا ہو یا حل میں نکلا ہو. یہاں سب ماں کے ذریعے دنیا میں آئے. پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے. اگر یہ گود مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر بندہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ماں کی گود اچھی ہونی چاہیے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. زندہ باد زندہ باد. یقیناً یہ جو آج محفل میں لوگ بیٹھے نا، یہ اچھی ماؤں کی پرورش ہی کی وجہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی رات میں گرم بستر چھوڑ کے حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. اور غالباً یہ 9واں یا 10واں جلسہ ہے، 8واں جلسہ ہے. جشن غوث و خواجہ رضا کا ماشاءاللہ. ایک محفل میں 3 بزرگوں کی نسبت موجود ہے. یہ تو محفل کا مسئلہ ہے اور ہمارے دلوں میں تو سینکڑوں بزرگوں کی نسبتیں محفوظ ہوتی ہیں، ہے نا؟ ابھی احسان بھائی ایک نعرہ لگا رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، من کنتو مولا علی علی. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بہت زیادہ علی علی نہیں ہو رہے. ہماری اپنی جماعت کے آدمی تھے تو میں نے کہا بھائی سنو یار، ایک سیدھی سی بات ہے، تصوف کا ایک اصول ہے کہ جو آپ کے سلسلہ طریقت کے بزرگ ہو نا انہیں زیادہ ہی یاد کرنا چاہیے. مولا کائنات سلسلہ طریقت میں ہمارے آتے ہیں اور سلسلہ قادریہ مولا کائنات سے چل کے آتا ہے، تو اس لیے قادریوں پہ لازم بھی ہے کہ وہ علی علی کثرت سے کیا کریں. اور رہ گئی بات درجوں کی اور رتبے کی، مقام کی، تو یہ اہل سنت کا بالاتفاق اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بڑا توجہ سے سنو بھائی، ہو جاتی کبھی کبھی مسٹیک. ہاں تو یہ ہم سنیوں کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. زندہ باد. ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بھی کثرت سے ہم علی علی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سلسلے طریقت میں مولا کائنات آتے ہیں. اور
ٹھیک ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، تو بہت اچھی محفل سجی ہے، اللہ توفیق دے یہ باتیں سمجھ لیں۔ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے، نسل اچھی ہوتی ہے۔ صرف مدرسوں نے شخصیتیں نہیں بنائی، مدرسوں نے شخصیتیں بنائی نہیں، مدرسوں نے شخصیتیں سواری ہیں، بنتی شخصیتیں ماں کی گود سے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، شخصیتیں ماں کی گود سے بنتی ہیں۔ ماں پارسا ہوتی ہے نا تب بیٹا اختر رضا پیدا ہوتا ہے، ماں متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا مصطفیٰ رضا پیدا ہوتا ہے، ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماؤں کا بڑا کردار رہتا ہے، ماؤں کا بڑا کردار رہتا ہے، لیکن آج سب سے بڑا فقدان ماں کی گود کا ہے۔ فقدان کا مطلب یہ نہیں ہے ماں کی گود نہیں مل رہی بچوں کو، اور یہ بھی ہے کہ بچوں کو اتنی ماں کی گود نہیں ملتی جتنی ہم جیسے خوش نصیبوں کو مل گئی ہے، یہ بھی کلیئر ہے۔ اس لیے کہ پہلے جب بچے روتے تھے نا تو ماں اٹھاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، کبھی گڈو، کبھی پپو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی لال، کبھی جگر کا ٹکڑا، اتنی باتیں کہتی تھی۔ آج بچہ روتا ہے نا تو اماں ٹنٹنا بجا کے ہاتھ میں دیتے تھے، موبائل اٹھایا اور دے دیا۔ اب جسے یہ تمیز نہیں ہے کیا؟ جو نومولود بچے ہوتے ہیں نا یہ قدرتاً فطرتاً ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نئی آواز کی طرف کان لگاتے ہیں، نئی آواز کی طرف کان لگاتے بچے اور دھیان دیتے ہیں یہ ہے کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن بچوں کے ہاتھ میں ہم نے نا میوزک لگا کے موبائل دے دیا، کیا وہ آنے والے دور کے غزالی بنیں گے، جامی بنیں گے؟ بولیں اگر بیٹی ہے تو کیا رابعہ بصریہ بنے گی؟ نہیں بن سکتی نا، کیونکہ ہم نے بچپن ہی میں اس کے ہاتھ میں میوزک دیا ہے۔ وہ مائیں کتنی اچھی تھی، جب بچے روتے تھے تو قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ زندہ باد۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج چونکہ شب معراج بھی ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، جس رات میں میرے نبی نے زمین سے عرشوں کا سفر فرمایا ہے۔ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جی یہ ایک سفر ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں اسی اقصی کے حوالے سے اگر بات کروں تو ایک دن جب صلاح الدین ایوبی نے اسی مسجد اقصی کو فتح کیا تھا اور بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے مسجد اقصی کو، تو جو دشمن اسلام قیدی بنے تھے ان یہودیوں نے کہا تھا صلاح الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ آج بہت خوش ہونا کہ تم نے بیت المقدس فتح کر لیا؟ کہنے لگے ہاں، آج رب کے کرم سے میں نے اس زمین کو فتح کر لیا ہے اور تمہارے جیسے ناپاک قبضے سے میں نے اسے نکال لیا۔ تو ایک یہودی نے کہا تھا کچھ دن کی بات ہے، پھر ہمارا ہی جھنڈا اس پہ لہرائے گا۔ یہ ایک یہودی نے کہا تھا کچھ دن کی بات ہے، پھر ایک دن اس پہ ہمارا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر تم پھر قبضہ کرو گے پھر بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے گا۔ لیکن رک کے میں ایک بات کہوں، جو بات صلاح الدین ایوبی نے اتنی کہی نا، آج تم قبضہ کر لو، آج ہمارا کل تمہارا اور پھر کوئی صلاح الدین آئے گا، تو اس نے بڑی بات کہی۔ اس نے کہا صلاح الدین اب کوئی صلاح الدین نہیں آئے گا۔ کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا اب ہم تمہاری قوم سے وہ طہارت اور پاکیزگی چھین لیں گے جس کی برکت سے اللہ گود میں صلاح الدین ایوبی بناتا ہے۔ یہ یہودی نے بات کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں کافی حد تک، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھو تو صحیح، آج پردہ کتنا ہے، حیا کتنی ہے، مجھے بتاؤ بزرگوں کا احترام کتنا ہے،
پہلے زمانے کی بوڑھی آپ دیکھ لیں، اگر بوڑھی 70 سال کی ہے، کوئی 72 سال کا اجنبی بوڑھا نکلے نا، وہ خاندان کا چچا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ 70 سال کی بوڑھی بھی سر کو چادر ڈال کے اس بوڑھے کا احترام کر کے بتاتی ہے یہ میرا بڑا گزر کے جا رہا ہے۔ لیکن آج غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، خدا کی قسم بوڑھی نکی ہے، بیٹیاں 18 سال کی ہے، سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے، آج بیٹیوں کے سرے پہ باپ کے سامنے دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، چچا گزر کے جاتا ہے، سروں پہ دوپٹے نہیں آتے ہیں، یہ بغیر کی نہیں تو کیا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں تو کیا ہے جسے تم فیشن کہتے ہو، یہ یہودیوں کی اسکیم ہے جسے تم ترقی کہتے ہو، یہ یہودیوں کا دیا ہوا وہ زہر ہے جو ہماری گودوں کا تقدس چھین چکا ہے۔ خدا کے واسطے اس ذہن سے نکلو، اس طریقے کو چھوڑو اور کنیز فاطمہ زہرا بیٹیوں کو بناؤ۔ یہ دنیا جتنی طاقت لگا لے تیری ہی گود سے خدا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث و خواجہ رضا کانفرنس، مفتی حماد صاحب کولا، زندہ باد زندہ باد۔ برا نہ مانیے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ پہلے گاؤں محفوظ تھے، بھائی اس کا تھوڑا ایکو کم کرو، اسے آواز اتنی دو کہ یہ آواز سنبھال سکے، یہ دب رہا جب میں بول رہا ہوں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی۔ آج پہلے یہ بوال صرف شہروں میں تھا، اب گاؤں میں بھی آ گیا۔ میرج ہال، میرج ہال سے مجھے اختلاف نہیں، مگر میرج ہال میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا، اس نے واقعی ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے۔ پہلے شادیاں ہو جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا عورتیں کتنی آئی ہیں اور بچیاں کتنی ہیں شادیاں۔ اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ مرد اور عورت سب کا کھانا ایک جگہ ہے اور غیرت کا کہیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب تماشے کم تھے تو دکھاوے بھی کم تھے، اب جب تماشے زیادہ ہو گئے تو فیشن بھی حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ معاف کیجئے گا، جتنا بڑا امیر ہے بیٹیاں اتنی ہی زیادہ بے غیرت ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب کی بیٹیاں پیبند لگا کے دوپٹے اوڑھ لیتی ہیں، امیر کی بیٹی کے پاس 10,000 کا سوٹ تو ہوتا ہے لیکن 2 ٹکے کی اس کے سر پہ چادر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو اس نے بالوں پہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے نا وہ کسے دکھے گا؟ ہاں حضرت، وہ جو اس نے فیشن لیا ہوا ہے وہ کسے دکھے گا؟ فیشن لیا کیوں؟ کیونکہ باپ کے پاس کثرت سے پیسہ تھا، 10-5 ہزار بیوٹی پارلر والے کو دیے اور فیشن شو میں آ کے بیٹھ گئی۔ حد ہو گئی یار، اب تو رشتے بھی نہ آن دا اسٹیج ہو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں وہ انگیجمنٹ، اس میں سگائی، ہاں سگائی نے بھی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں تھی پہلے، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ ساری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان صرف وقتی طور پہ نہیں، آنے والے 70 سال تک رونا پڑے گا۔ اگر آج بھی بند کر دو نا یہ سارے بوال، آج بھی بند کر دو تو اس کا فطور 70 سال تک رہے گا، یہ یاد رکھنا۔ اتنا بڑا نقصان ہم نے کر لیا ہے، اتنا بڑا نقصان۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ آج بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے تک نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا علی علی کے نعرے لگاتی ہے، کربلا والوں کے غلامی کا دعوے کرتی ہے۔ مجھے ایک بیٹی تو لا کے دکھاؤ آج جو کنیز زینب نظر آتی ہو، کون سیدہ زینب؟ 7-8 سال کی عمر شریف بھی نہیں ہے، ابھی اس سے بھی چھوٹی عمر ہے۔ کائنات کی سب سے کم عمر کی سب سے پہلی قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ کسی کو مکتب نے پڑھایا ہے، کسی کو اداروں نے بنایا ہے۔ زینب وہ ہے جسے قرآن یا تو علی نے پڑھایا ہے یا نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے پڑھایا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا درہ، زندہ باد۔ زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور سمجھو ذرا، تھوڑا دماغ لگاؤ، کون زینب قرآن پڑھ رہی ہے؟ عمر چھوٹی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، ابھی جوان نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے سیدہ زینب کی۔ وہ جانتے ہو دھیرے سے چادر سرک گئی، سرکنے لگی، کچھ سر کا حصہ کھلا، اور جیسی سر کا حصہ کھلا نا
تو سیدہ فاطمہ زہرا کی نظر پڑی، دوڑ کے آگے، دوڑ کے ایک دم سے ایسے دوڑی جیسے بڑا نقصان ہونے والا اور لوگ دوڑ جاتے ہیں۔ جب دوڑ کے چادر سنبھالی، امی ایسی بھی کیا جلدی، فرمانے لگی نا بیٹی، اسے صرف کپڑا نہ سمجھنا، یہ خاندان کی غیرت ہوا کرتی ہے، یہ کبھی سر سے نہیں اترنی چاہیے۔ کبھی سکھایا ہم نے بیٹی کو، کبھی سکھایا ہے؟ اگر کوئی بیٹی پورا سر ڈھانپ لے یا اس طرح سے کپڑا رکھ لے کہ اس کا بال نہ دکھے تو لوگ فیصلے کرتے دیکھتے یہ تو گوار ہے، پرانے دور میں جی رہی ہے، فیشن دیکھو تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ خدا کے واسطے رویے بدلو، آج بیٹیاں کل کی مائیں بنیں گی، آج کی بہنیں کل کی بیویاں بنیں گی، کل جب ان کی گود میں اولاد آئے گی نا تو ان کے کردار کی بنیاد پہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آج اتنے ہم برباد ہو رہے ہیں کہ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرج ہالوں میں جو اسٹینڈنگ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹیاں آتی ہیں وہ یا تو تیری بیٹی ہوتی ہے یا میری بیٹی ہوتی ہے۔ جو یہ مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، نکاح کے نام پر جو محفلیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں کتے گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھلایا اور کھایا جاتا ہے، کون لوگ آتے ہیں، کہاں کے ہیں، یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سب کا تعلق آمینہ کے لال سے ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب کا تعلق مصطفیٰ سے ہے تو پھر یہ رویے کیوں بدلے جا رہے ہیں، پھر یہ طریقے کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ اگر حافظ یا امام یہ کہہ دے بھائی کھڑے ہو کے نہ کھلانا، کجی سمجھی پیسے والا ہے، اس نے یہ کہا کہ بفر سسٹم چاہیے ورنہ ناک کٹ جائے گی، آگ لگے تیرے بفر سسٹم کو جو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف جاتا ہے۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں دنیا روٹے تو روٹے، بس مدینے والا مصطفیٰ نہیں روٹنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ کہا او بھائی نکلے ان چیزوں سے، کھانا بیٹھ کے کھایا کرے، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ کیسے کھائیں گے کھانا؟ بولے سارے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے بفر سسٹم چاہیے، میز کھڑے ہو کے کھانا ہے، اسٹینڈنگ میں، تو کہہ دو ہمارے یہاں انسانوں کی دعوت ہے، جانوروں کی نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ کس کی دعوت ہے؟ انسانوں کی۔ اگر کہ نہیں میرے مہمان وی آئی پی ہیں تو کہنا مہمانوں میں تو کتے گھوڑے لے کے آ رہا ہے، تو وی آئی پی کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کی پینٹ اتنی ٹائٹ ہے جو بیٹھ نہیں سکتا وہ وی آئی پی ہے؟ بتاؤ۔ جسے حضور کی سنت سے مطلب نہیں وہ وی آئی پی ہے؟ وی آئی پی وہ ہے جو معراج میں چلا نا تو قدم قدم پہ فرشتوں کی جماعت مبارکبادیاں دے رہی تھی، اور ایک نہیں لاکھوں کھڑے تھے، لاکھوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک فرشتوں کی صفیں بنائی گئی تھی کہ جبریل سب کو لائن میں لگا دو، جب میرا محبوب گزر کے جائے ہر طرف سے مبارکبادیاں آنی چاہیے میرے مالک کس لیے؟ تاکہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بھی، بڑے سے بڑا پاور والا جب اپنی رعب کے ساتھ نکلے اور لوگ مبارکبادیاں دیتے ہوں تو آخر میں اسے کہنا پڑے ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا کہ جیسا استقبال معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا کیا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس لیے اتنا بڑا استقبال کرائے۔ اور تم وی آئی پی کہہ رہے ہو، وی آئی پی وہ جس کی اولاد نہ مانے، وی آئی پی وہ ہے جو بولے تو پھر پتھر بھی بولے۔
وہ VIP ہے جس کے اشارے سے پتھر بولے، وہ VIP ہے جس کے اشارے سے درخت چلے، وہ VIP ہے جو انگلی اٹھا دے تو چاند کا کھلونا بنا دے، وہ VIP ہے جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹا دے، وہ VIP ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ ہمیں کیا نہیں ملا تھا، سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف کیا ہم مزاروں میں الجھے رہ جائیں گے؟ مجھے بتایا جائے کہ ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو سب کچھ مزار سے مل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مزار سے پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے نا، جیسے ہم گئے ہیں ویسے ہی تم بھی آنا، یہ پہلا سبب ہوتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے، ہم جو مزار پہ جاتے ہیں نا، مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا 8 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 10 کرا دو، 3 منزل ہو گیا ہے، چوتھی کی پرمیشن کرا دو، ہے نا، 99 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ پورے کرا دو۔ کبھی مزار والے سے یہ بھی جا کے کہو بابا جیسے آپ کو رب نے ولی بنایا، دعا کریں ہمیں بھی ویسے ہی اپنا ولی بنا لے۔ کبھی یہ بھی تو کیا کرو، کبھی یہ بھی تو۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، یہ کہتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محنت کرنی، اوپر رہ کے محنت کرنی، پکی پکائی نہیں ملنی، پکی پکائی نہیں ملنی ہے، خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور تب دیکھیں پھر انقلاب آئے گا، پھر جلسوں کا مقصد فائدہ سارے نظر آئیں گے۔ آج نہ سب کو سب سے شکایت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا کہ ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ کسی کے خلاف سمجھ کے نہ سن، صرف اپنی بھلائی کے لیے تقریر سن، اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو بات اچھی ہوگی تو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ہاں فری جنت نہیں بٹتی ہے، میں بڑا کڑوا مولوی ہوں، میرا مزاج ہے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مجھے پتا ہے عمل اچھا ہوتا ہے تو پھر کرم خدا کا ہو ہی جائے گا، ہے نا۔ عمل اچھے کریں، عمل اچھے کریں، مائیں اچھی ہوتی ہے تو پھر اولاد نیک بنتی ہے، اولاد نیک۔ آج ذرا سی دیر لگتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے تعلیم ہونی چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ مارہرہ شریف والوں کی وہ بات، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو بول سکتے ہیں، وہ بولیں جو بچوں کی کمائی نہیں کھا رہے ہیں، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک آواز بہت تیز آئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے صدقے میں ساری آوازیں بلند ہو جائیں۔ آدھی روٹی کھائیں گے، یہ قانون ہے، پڑھانا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں لڑائی جو ہے نا لٹ کی نہیں ہے، بندوق کی نہیں ہے، اب قلم کی۔ جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ آگے جائے گا اور اسی کو حق بھی ملے گا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا تو مسجدیں نہیں، آپ سے آپ کے گھر بھی چھینے جائیں گے اور آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ کیا بیٹیاں چھین نہیں جا رہی ہیں؟ چھین نہیں جاتی ہیں بیٹیاں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے وکیل نہیں، آپ کے ججز نہیں، آپ کی کوئی سننے والا نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ مضبوط نہیں، اس لیے آپ کی بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اجڑ گئے، گوار ہیں۔ علم کے معاملے میں سب سے نچلے استر پہ ہمارے ہندوستان میں، لیکن میرا نوجوان کوئی فرصت نہیں سوائے موبائل پہ گیم کھیلنے کی۔ بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ کون سا فائر چل رہا دیکھو، سب کو یاد ہے نا۔ یہ ڈوب پڑی ہے ہماری قوم پہ آتا۔ 3 بجے تک موبائل میں گیم چل رہے ہیں۔ نقصانات جانتے؟ نمبر 1 عمر فرمایا گیا دیکھو ایک سانس کا مالک اللہ، اس نے جس کی جتنی لکھ دی ہے، جینا تو
عقیدہ جس کا وہی بولے، یہاں دلمل نہ بیٹھے کوئی بھی. جینا اتنا ہے جتنی اللہ نے سانسیں دی، لیکن فرمایا گیا جلدی سویا کرو جلدی اٹھا کرو، اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2 جوانی مضبوط رہتی، دیر تک کام کریں گے آپ، اور اگر رات کو جاگیں گے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. ایک جگہ جلوس نکل رہا تھا، جھنڈا لیا تھا بڑا تگڑا اور ایسے ہلا رہا تھا، اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل گیا تھا. یہ ہماری جوانی ہے. یہ بتاؤ مسلمانوں کو حضور نے کہا کہ اکھاڑے بناؤ، زور آزمائی کرو، یعنی کہ آپ ورزش کریں، اور ورزش کا فل پروجیکٹ نماز ہے، مکمل ورزش نماز ہے. خدا چاہتا کہ میرے بندے سے ہتھیار رہے، لیکن بندہ فری فائر اس میں لگا پڑا. ڈر لگ جاتا بھائی، کبھی نکلو آواز اچانک آنے لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے. ڈر لگ جاتا، صرف ایک ہی آواز ہے، رک رک اور مار مار. ابھی اکیلا بندہ کوئی جا رہا راستے سے، پیچھے سے مار مار مار، وہ سوچے گا لگ رہا پیچھے سے کوئی لگ گیا. تو یہ چیزیں، اور جب اس بوال میں تو تھے ہی تھے، باقی اب گھر بیٹھے آپ کو جوا کھلایا جا رہا ہے. گھر بیٹھے جن کے پاس حرام کی دولت ہے نا، انہیں لت لگی ہے 10 لے کے 100 لینے میں. یاد رکھیے گا اللہ انہی سکوں میں برکت رکھا ہے جو سکے حلال کے ہوتے ہیں. یہ دنیا باہر سے بڑی خوبصورت ہے کہ 100 لگائے تھے 1 لاکھ مل کے، 100 لگائے تھے 50,000 مل کے، 100 لگائے تھے 1,000 مل کے. یہ دور سے حسین لگتا ہے، لیکن جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر وہ تباہیاں آتی ہیں کہ پشتوں کی پشتیں اتار دی جاتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. پھر دمدرود کی طرف توڑو گے، ایک ایک لقمے کو ترس جاؤ گے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک لقمہ حلق سے اترنے کو تیار نہیں ہوگا. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر واقعہ جایا کرے، جلدی امیر بننا بھی چاہتے ہو تو حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے بنو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ حرام طریقے سے جوئے کھیلو گے تو جلدی امیر ہو جاؤ گے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے جوئے پہ بھروسہ ہے تو خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کہ تیرا خدا پاورفل نہیں ہے؟ کہ تیرا خدا طاقتور نہیں ہے؟ تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہے؟ اگر کمزور ہو گیا ہو تو پھر عقیدہ فلسطین والوں سے جا کے لے لو کہ جن پہ آگ برسائی گئی لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے. پانی بند کیا گیا لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے. گھر اجاڑ دیے گئے، حوصلے نہیں ٹوٹے. ماں باپ مارے گئے، حوصلے نہیں ٹوٹے. یتیم بچے گلیوں میں دوڑے، اللہ کو سزا دیتے رکھے. تو بتا 2.5 کلو کھانے کے بعد بھی اللہ ایک بار نہیں کہتا کہ وہ 10 دن بھوکے رکھے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کہتے رکھے. جب عقیدے مضبوط تھے تب خدا نے کرم کیا اور وہ عذاب بن کے برسا. آج بھی دنیا امریکہ کے بارے میں حیرت سے سوچ رہی ہے یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ کسی نے کہا پرندے نے لگائی، کسی نے کہا خشکی نے لگائی، کسی نے کہا چنگاری لگی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ آگ چنگاری سے نہیں بلکہ فلسطین کے رونے والے کے آنسوؤں سے لگ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فلسطین کا غازی مسلمان زندہ باد زندہ باد. اور آج گھٹنے ٹیک دیے دنیا نے.
ہاں وہی فلسطین جسے چٹکیوں میں مٹانے کی بات کرتے تھے، آج اس کے آگے گھٹنے ٹک گئے۔ کیسے 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 اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عقیدے مضبوط رکھو۔ کہہ رہا نہیں مولانا 10 ہی تو لگائے تھے، آج 10 لگا کل 1000 لگا، بیڑے غرق ہو گئے۔ کتنے سر پکڑ کے رو رہے ہیں یہ جوا کھیلنے والے۔ ہاں یہ لت اتنی بری ہوتی ہے، بہن بیٹیاں بیچ دیتے ہیں جواری۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نکلو اس بلا سے، ہمارا رزاق اللہ ہے۔ کون ہے؟ زور سے کون ہے؟ فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے۔ 1-1 روپیہ حرام ہے جوئے کا۔ فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے۔ خود سوچو، تم نے 100 روپے جیت لیے، 1000 روپے جیت بھی لیے تم نے، یا تم اس جوئے میں جیت گئے 1 لاکھ روپے، ہے نا؟ تو کچھ ٹھلوے یار بھی ہوتے کہ آج تو لمبی لگی ہے بھائی، پارٹی شارٹی ہو جائے۔ جب داڑ کو حرام لگ جاتا ہے نا تو پھر آسانی سے چھوٹتا نہیں۔ دعا کرنا اللہ ہماری نسلوں کو حرام لقموں سے لاکھوں کلومیٹر دور رکھے۔ یہ دعائیں مانگا کرو۔ فرمایا گیا اس کا کتنا بوال، دیکھو بوال تو ہے ہی جتنا بھی ہے، لیکن عذاب کتنا سخت ہے۔ فرمایا گیا جو جسم حرام لقمے کھا کے پڑے گا نا، اللہ اس جسم کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، ایندھن بنا دے گا اللہ۔ تو ہماری قوم جوئے میں آ گئی، عقیدے کمزور۔ بھوک بری نہیں ہے، بھوک کتنی اچھی چیز ہے تمہیں پتہ ہے؟ اجمیر والے غریب نواز، سخاوت کا عالم یہ کہ لنگر آج بھی چلتا ہے، اور اسی شان سے چلتا ہے جس شان سے چلا کرتا تھا۔ اجمیر ان لفنگوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے، ان عیاشوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے جو گدی سنبھالے بیٹھے۔ اجمیر میرے اجمیر والے بابا کی وجہ سے مضبوط ہے۔ ہاں یہ تو خود ان کا لنگر کھا رہے ہیں، یہ کیا کھلائیں گے کسی کو؟ یہ کیا کھلائیں گے؟ یہ حقیقت ہے۔ اور اجمیر والوں کو آپ دیکھیں، مسلح رہتا تھا، خادم آتے حضور لنگر کے لیے کچھ دے دے، کونا اٹھاتے فرماتے نکال لو جتنی ضرورت ہے۔ ہم جانتے تھے زمین ان کی تھی، خزانے مدینے والے کے تھے، ہے نا؟ اٹھاتے کونا دے دیتے، اٹھاتے کونا دے دیتے۔ جانتے اتنی بڑی سخاوت کرنے والا، وہ گھر کے فاقوں کا عالم، آپ کا بیٹا مدرسے سے واپس آ رہا ہے، آپ کے صاحبزادے واپس آ رہے مدرسے سے، تو بچوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے نا، تو چکر آیا اور گر گئے۔ جب چکر کھا کے گرے نا تو یاروں نے سنبھالا، چھوٹے بچے تھے، بچپنا تھا، بچے کہنے لگے یار خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تو بچے تھے کہہ گئے بھوک اتنی بڑھ گئی، فاقے کئی دن کے ہیں، اب کھڑا نہیں ہوا گیا، اس لیے گر گیا۔ یہ کہہ کے تو آگے بچوں نے آ کے بتایا پتہ ہے آج معین الدین اجمیری کا بیٹا بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا، لوگوں نے دولت کے دروازے کھول دیے۔ جب صبح کو غریب نواز نے اپنا دروازہ کھولا، دسترخوان لگا پڑا کھانے کھانے۔ آپ فرماتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ حضور پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہم تو سوئے نہیں رات بھر، حضور کا بیٹا بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کے سوئے۔ اتنا سنا ایک چیخ نکلی، فرمایا کس نے بتایا؟ کہا کل آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، اس نے بتایا کئی دن کا فاقہ ہے۔ بھائی اتنا سنانا، بیٹے کو بلایا، فرمانے لگے آج تو نے ہمارے گھر کا راز کھول دیا ہے، جا آج کے بعد مجھے صورت نہ دکھانا۔ بیٹا بھی غریب نواز کا بیٹا تھا، ایسے گئے کہ کبھی پلٹ کے نہیں گئے۔
فاقے اللہ کو پسند ہے، فاقے اللہ کو پسند ہے، تو فاقے ہو جائیں نا تو غیرت کی بات نہیں، غیرت کی بات نہیں۔ میں تو کئی بار ان بچوں سے کہتا ہوں نا، کئی بار پوچھو تمہارا ابا کیا کرتا ہے، کہتا جی کیا کرتا کراتے ہیں ہمارے ابا، شرم لگے بتاتا ہوں یہ بھی، کیا نا بھٹے پہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، شرم آتی ہے رکشہ چلاتے ہیں، شرم آتی ہے ٹھیکہ لیتے ہیں صفائی کا۔ میں کہتا ہوں یہ شرم کی بات نہیں، جب شام کو یہی باپ تھک کے لیٹے تو کندھے دبایا کر اور اس کے پیروں میں بیٹھ کے کہا کر احسان ہے تیرا، تو نے پسینہ بہا کے تو کھلایا ہے لیکن حرام کا ایک لقمہ ہمارے حلق میں نہیں جانے دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہوتا باپ کا اگر حلال کھلا رہا ہے تو، ورنہ رہ گئی بات پیسے کی تو پیسہ تو رنڈیوں کے پاس بھی ہے، نچنیوں کے پاس بھی ہے، اس پہ کیا اترانا ہے اور اس کی طرف کیوں مانگنا ہے؟ کئی بار نہ قدم بہک جاتے ہیں ہم لوگ، نہ جائیں۔ اگر دقتیں آ بھی رہی ہیں نا تو پھر حرام کی طرف نہیں جانا، مسجد کی طرف جانا ہے۔ کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف جائیں گے۔ رزاق کون ہے؟ سارے بولے رزاق کون ہے؟ اللہ ایسا رزاق ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو ہرے پتے عطا کر دیتا ہے، جو کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے وہ اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں اتنا کچا سوچے بیٹھے، کیوں اتنا کچا کہنے مولانا بڑے دن محنت کر کے دیکھ لی، جاتے وہیں رہے، اور جب سے ان سے ملے نا راتوں رات امیر بنا دیا انہوں نے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ سوچ ہے ہماری، راتوں رات امیر بنا دیا۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے نہیں۔ نوجوان تجھے تو حضور کے دین کے لیے جوانی دی گئی تھی، تجھے تو راتوں کے سجدوں کے لیے جوانی دی گئی تھی، تجھے تو مصطفیٰ کی دین کی وسعت کے لیے جوانی دی گئی تھی۔ ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کر لیا، یا تو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے یا تماشوں میں جا کے برباد ہو گئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے سے بڑا منتر اور بڑے سے بڑا تنتر اور بڑے سے بڑا اصول، بڑے سے بڑا ضابطہ، بڑے سے بڑی فیکٹری، بڑے سے بڑا کالج، بڑے سے بڑا اسکول تجھ کو وہ عروج نہیں دے سکتا ہے جو رات کا ایک سجدہ تجھ کو خدا کی بارگاہ میں عزت عطا کرا سکتا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ آج شب معراج ہے نا، آج شب معراج بھی ہے نا، ہم تو ٹھیکہ ہی لیے بیٹھے ہو، دیکھا جاتا ہے یار، تیجا 2 بار کرا دیں گے، ہاں نا، 40 میں بھی چنے پڑوا دیں گے، 10 میں